الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وجعل الظلمات والنور، جس نے روشنیوں کو پیدا فرمایا اور اندھیرے کو پیدا فرمایا۔ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، یہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا جس کی تعریف ہو، جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہو اور جس نے روشنی اور اندھیرا پیدا کیا ہو، کافر لوگ پھر بھی اس کی برابری کرتے ہیں اور مخلوق میں سے کسی کو لا کر اس کو برابر جانتے ہیں، یعنی بتوں کو اللہ کے برابر کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جن کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا۔ ان میں سے یہ روشنی اور اندھیرا، اس کا بطور خاص ذکر فرمایا۔ اور اس کا ایک معنی یہ ہے، جو یہ روشنی ہے، سورج کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور سورج جب طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ ایک اس سے یہ مراد ہے۔ دوسرا اس سے مراد تاریکی اور روشنی سے کفر اور ایمان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایمان کو پیدا فرمایا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہ اہل ایمان میں سے ہے۔ ارشاد فرمایا اسے روشنی مل گئی۔ ایمان روشنی ہے، فرمایا اس کو روشنی مل گئی۔ وہ تاریک تھا تو تاریکی سے اسے روشنی ملی، کیا اس نے ایمان قبول کیا، وہ اہل ایمان کی صف میں آ گیا۔ تو فرمایا جو کافر ہے وہ اندھیرے میں ہے، فرمایا وہ اندھیرے میں ہے اور وہ جہنم میں بھی اندھیرے میں رہے گا۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان اور کفر دو چیزیں ایسی ہیں جو روشنی ہیں اور تاریکی ہیں۔ اللہ نے ایمان کو بھی پیدا فرمایا تو فرمایا اہل ایمان جو لوگ ہیں ان کا تعلق میرے ساتھ ہے، فرمایا ان کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں لانے کے لیے مجبور کوئی نہیں کرتا، آپ کی مرضی آئے نہ آئے، اسلام قبول کریں نہ کریں۔ فرمایا ہم نے واضح کر دیا، ہم نے بات کو واضح کر دیا۔ کیا فرمایا؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فرمایا ہدایت کو اور گمراہی کو ہم نے واضح کر دیا، اور ہم نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ راستے سارے کے سارے گمراہی کی طرف جاتے ہیں اور یہ راستے ایمان والے سارے کے سارے سیدھے راستے ہیں۔ ہم نے یہ واضح کر دیا۔
فرمایا یہ واضح کرنے کے بعد فرمایا لا اکراہ فی الدین، فرمایا دین میں تمہیں کون مجبور کرتا ہے؟ مجبور کر کے تو کوئی نہیں لاتا، مجبور کر کے تو یہ نہیں کہتا کہ تم یہ کام کرو، اسلام میں آؤ اور اسلام میں یہ کام کرو، نہ، مجبور کوئی نہیں کرتا۔ اللہ نے واضح فرما دیا، فرمایا دین میں مجبوری کوئی نہیں ہے، آپ کی مرضی آئیں، آپ کی مرضی نہ آئیں، اپنے آپ کا سر ہے، جو کچھ کریں گے تمہارے اپنے سر پڑے گا۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، فرمایا جو مکر کرتے ہیں کافروں کے لیے، فرمایا دین کے ساتھ مکر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مکر کرتے ہیں، ہمیں فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں، فرمایا نہ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، فرمایا جو اللہ کے ساتھ مکر کرے گا، فرمایا اللہ اسے خفیہ تدبیر کے ساتھ مارے گا، ایسی خفیہ تدبیر کرے گا کہ ان کے وہم اور گمان میں نہیں ہوگا، تو ایسی ان کے سر پڑے گی کہ وہ سر ملتے رہ جائیں گے۔ یہ بڑے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو بڑے واضح انداز سے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، فرمایا لا اکراہ فی الدین، اور فرمایا لا یحیق، دوسری آیت میں لا یحیق المکر السیء الا باہلہ، فرمایا جو مکر و فریب کرتا ہے، جو ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے ساتھ مکر کرتا ہے، فرمایا یہ اس کے اپنے سر پہ پڑے گا۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، جو کرنے والا ہے اس کے سر ہی پڑتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے یہ اس کے اپنے سر ہوتا ہے۔ یہ بات ایک ذہن نشین آپ فرما رہے ہیں، جو کام بھی نیکی کا کرے گا یا برائی کا کام کرے گا اس کے اپنے سر پڑے گا، ہدایت قبول کرے گا اس کے اپنے سر ہے، روشنی قبول کرے گا اس کے اپنے سر ہے، اور اگر کفر اور ضلالت اور گمراہی کے راستے کی طرف جاتا ہے تو یہ بھی اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، دیکھیں لا اکراہ فی الدین، فرمایا دین میں تمہیں کوئی مجبور نہیں کرتا، پکڑ کے کوئی نہیں لا سکتا کہ آؤ اسلام قبول کرو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، نہیں، ہدایت کا راستہ تمہیں دکھا دیا گیا۔ فرمایا کیسے، قد تبین الرشد من الغی، فرمایا ہدایت اور گمراہی کو ہم نے واضح کر دیا اور پھر ہم نے بتا بھی دیا یہ گمراہی کے راستے ہیں اور یہ سیدھے راستے ہیں، سچائی کے راستے ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے، چلو جس مرضی ہے راستے پہ چلو، تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن صرف تمہارے اپنے پڑے گا۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، آگے اس مضمون کو آگے اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، فرمایا جو شخص کفر کو چھوڑ دیتا ہے، کفر کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان کو چھوڑ دیتا ہے، یہ شیطانی راستہ ہے، کفر کا شیطانی راستہ ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، فرمایا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس نے بہت مضبوط رسی کو تھام لیا، بہت مضبوط رسی کو اس نے تھام لیا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، فرمایا مضبوط رسی کو اس نے پکڑ لیا۔ جو ایماندار لوگ ہیں فرمایا انہوں نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا، لن انفصام لہا، فرمایا یہ رسی ٹوٹنے والی رسی نہیں، فرمایا یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے، کیوں؟ یہ سیدھی رسی اللہ کے پاس جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ رسی آئی ہے، فرمایا تم نے اس رسی کو تھام لیا، پکڑ لیا، تم نے بہت مضبوط رسی کو تھام لیا، پکڑ لیا، لن انفصام لہا، فرمایا یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ واللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا ہے کہ کس نے ہدایت کے راستے کو اختیار کیا،
مضبوط رسی کو کس نے پکڑا؟ یہ اہل ایمان لوگ جو ہیں آگے بڑی مضبوط، اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا آگے تفصیل سے ذکر فرمایا، آگے آ رہا ہے کہ اہل ایمان جن کو حقیقی ایمان نصیب ہوتا ہے، ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے. حقیقی ایمان جنہیں نصیب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. یہ صرف زبان سے نہیں، کلمہ صرف زبان سے پڑھ لیے نا، دل سے اور دل کی گہرائیوں سے. جب اللہ کا نام دل کی گہرائی میں چلا جاتا ہے اس وقت اس کی انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. اللہ کا نام جب دل کی گہرائیوں میں آتا ہے انسان کے شب و روز بدل جاتے ہیں، اس کے لیل و نہار بدل جاتے ہیں، وہ کسی اور جہان میں چلا جاتا ہے، کسی اور جہان میں چلا جاتا ہے. ایک اور مقام پہ اللہ نے پھر ارشاد فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. فرمایا جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، پھر مضبوط ہو گئے، ثابت قدم ہو گئے، ان کو شب و روز کے یہ برائیاں، مشکلات، غم اور اندوہ انہیں ہلا نہیں سکتے، ثابت قدم ہو گئے. یہ ثابت قدمی ضروری ہے، ثابت قدمی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت اختیار کی، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. پھر جب وہ مریں گے، جس وقت مریں گے اس وقت ہم فرشتے ان پر نازل کریں گے، ان میں سے ہر فرد پر، ہر شخص پر ہم اپنے فرشتے نازل کریں گے. اور وہ فرشتے کیا کہیں گے انہیں؟ تنزل علیہم لا تخافوا ولا تحزنوا، تیرا غم اور خوف آج ختم ہو گیا. اس کو مرنے والے کو، مرنے والے کو یہ خبر دی جائے گی کہ آج تیرا غم، دنیا میں تو غم چھوڑا ہے، اب تیرا خوف ختم ہو گیا. خوف تم جو دنیا میں تھا، اب کوئی غم خوف نہ کر. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، فرمایا اب تجھے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، یا جنت میں داخل ہو. اہل ایمان میں سے ہر شخص کو اپنا ایمان مضبوط کریں گے، اپنا ایمان مضبوط. ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ اللہ سے تعلق مضبوط کرے. اور اللہ سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ کلمہ شریف کے بار بار ورد کرنے سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ شریف ہے، فرمایا اسے بار بار پڑھنے سے، بار بار پڑھنے سے، تکرار کرنے سے، شب و روز اس کا وظیفہ آپ بنا لیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ تکرار آپ کرتے رہیں کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بات اس سے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا. اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو پھر ہمیں ہدایت پر چلنا بالکل آسان ہو جائے گا. ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں جس شخص نے جنت میں جانا ہو، جنت حاصل کرنی ہو، جس شخص نے، اسے دنیا کے غم کیا کہیں؟ دنیا کے غم اس کو کیا کہیں؟ یہ دنیا کے غم یہاں ہی رہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. فرمایا جس نے جنت حاصل کرنی ہو، جنت میں جانا ہو، اس کا ٹھکانہ، اہل ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے. جس نے جنت حاصل کرنی ہو، راستے میں یہ چھوٹے چھوٹے ویسے اس کو تکلیف دینے کے لیے کھڑی ہیں چیزیں. اور اہل ایمان کو تو زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں، اہل ایمان کو زیادہ تکلیفیں. اور یہ بات نہ کیا کریں کہ یہ نہیں، ہم نے نماز پڑھی ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، فلان مصیبت ہم پر نازل ہو گئی. نہ، کچھ نہیں چیزیں یہ مصیبتیں پریشانیاں انسان کے لیے، دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں کیا چیز ہے؟ جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا، اللہ رب العزت مصیبتوں کو دور فرمانے والا ہے، اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جس کا تعلق مضبوط ہو گیا، اسے دنیا کے غم کیا کہیں؟ دنیا کے غم یہاں ختم ہو جائیں گے.
تھوڑے دنوں کے لیے رہتے ہیں، ہوتے ہیں، کالی راتیں آتی ہیں، اور کالی راتوں میں ہی، اندھیرے میں ہی تو چاند بھی تو چمکتا ہے، ستارے بھی تو چمکتے ہیں، اور اندھیرے میں پتہ چلتا ہے کہ ستارہ ہے، دن کی روشنی میں نہیں پتہ چلتا کہ ستارہ ہے کہ نہیں۔ لہذا یہ غم و اندو، یہ دنیا کے غم کچھ شے نہیں ہے، انسان کے آگے کوئی شے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ختم ہو جائے۔ یہ عارضی زندگی ہے، اس زندگی کو سمجھے آپ۔ ہمارے حضرت فرماتے جو شخص یہ سمجھ جائے کہ یہ زندگی، دنیا کی زندگی کیسی زندگی ہے، کس طرح گزرتی ہے، اس میں کیا کیا عوارض پیش آتے ہیں، کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں، تو اس کے لیے یہ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس زندگی کے لیے مرض اور صحت یہ لازمی چیزیں ہیں۔ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی صحت مند رہتا ہے۔ فرمایا کبھی غم آتا ہے اس پر، اور کبھی غم کے بغیر اس کی سکھ کی زندگی گزرتی ہے، اس کے لیے لازمی چیزیں ہیں۔ کبھی جو ہے وہ امیر ہوتا ہے، کبھی غریب ہو جاتا ہے، کبھی اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، درہم و دنانیر آ جاتے ہیں، کبھی چھن جاتے ہیں۔ اللہ کے معاملات ہیں، اس کے سمجھے گے۔ فرمایا جو شخص یہ زندگی، اب یہ شخص یہ صرف اتنی سمجھ جائے کہ عارضی زندگی ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اس ہر شے کو عارضی سمجھے۔ اب زندگی عارضی ہے تو اس کو لاحق ہونے والے عوارضات جو ہیں وہ بھی عارضی ہیں۔ رات ہے دن آ جائے، دن ہے رات آ جائے، لہذا یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ ہماری نظر جو ہے جنت کی طرف ہونی چاہیے، ہماری نظر اللہ کی رضا کی طرف، جنت اللہ کی رضا ہے، ہماری نظر جنت کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف ہونی چاہیے، اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اور اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام سارے اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے تھے، ان کی رضا میں ہی کامیابی ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، فرمایا جس نے یہ مضبوط رسی پکڑ لی، فرمایا اللہ ولی، اللہ اس کا دوست ہو جائے گا۔ تھوڑی بات ہے، خوشخبری نہیں ہے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اہل ایمان کا دوست اللہ ہے، اہل ایمان کا مددگار اللہ ہے۔ جملہ امور اہل ایمان کے جو ہیں، فرمایا یہ اللہ کے سپرد ہے۔ میں اللہ ولی نصرتی ہے، قرآن مجید میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، فرمایا اللہ کیا کرتا ہے اہل ایمان کو، فرمایا کیا کرتا ہے، کفر سے، معاصی سے، شک سے، شبہ سے اسے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کفر جو ہے شک ہے، کفر گناہ ہے، کفر شکوک و شبہات ہے، یہ پائیدار چیز نہیں ہے۔ فرمایا اسے نکالتا ہے اللہ، اہل ایمان کو اسے نکالتا ہے، اور کہاں لے جاتا ہے؟ یقین کی طرف، اللہ کے پڑوس میں۔ اللہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، ہم اللہ کے پڑوس میں رہتے ہیں، اللہ کے پڑوس میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل ایمان اللہ کے پڑوسی ہیں، اور پڑوسیوں کا جس طرح خیال رکھا جاتا ہے، فرمایا اللہ اسی طرح خیال رکھتا ہے بندے کا۔ آج کل تو یہ بھی بات بڑی مشکل ہو گئی ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا یہ بہت بڑی، آپ نے ارشاد فرمایا پڑوسیوں کے بارے میں جتنے مجھے اللہ کی طرف سے وصیت کی گئی اور فرمایا گیا، میں یہ سمجھتا تھا کہ وراثت میں ان کا حصہ ہو جائے گا۔ پڑوس میں جو رہتے ہیں ان کا بہت حق ہوتا ہے شریعت کی طرف سے، بہت حق۔ فرمایا جو اہل ایمان ہے اللہ کے پڑوس میں ہے تو پڑوسی کا خیال رکھتا ہے، پڑوسی کا خیال رکھتا ہے۔ فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، فرمایا جو کفر اختیار کرتے ہیں نور کو چھوڑ کر اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں، نور کو چھوڑ کر اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا نہ، نور کی طرف آؤ، اہل ایمان نور ہیں، اہل ایمان روشنی ہیں، اہل ایمان یقین والے ہیں، اہل ایمان جو ہے ان کے دل مطمئن رہتے ہیں۔ اور دل مطمئن کیسے؟ کہ یہ سارے کے سارے جو راستے ہمارے سیدھے ایمان کے راستے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، اچھے لوگوں سے صحبت اختیار کریں، روحانیت کی طرف، روحانیت کی طرف
جو اپنا دھیان اور توجہ مادیت کی طرف ہمارا دھیان زیادہ ہے، بشریت کی طرف ہمارا دھیان زیادہ ہے، دنیا کی طرف ہمارا دھیان زیادہ ہے، اور آخرت جس طرف ہمارے قدم جا رہے ہیں، قبر کی طرف، ہر شخص کے قدم قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، دیکھتا پیچھے ہے۔ عجیب بات ہے کہ آدمی دیکھتا پیچھے ہے لیکن اس کے قدم ہر دن، ہر گھڑی، ہر لمحے قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اہل ایمان کے دوسرے لفظوں میں اہل ایمان کے قدم جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اہل ایمان کے قدم جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں، جنت کی طرف دیکھیں، ہماری نظر زیادہ اس طرف ہونی چاہیے، ادھر قدم جا رہے ہیں، یہ زندگی دنیا کی کم ہو رہی ہے، آخرت کی طرف زیادہ ہے، جنت کی طرف زیادہ ہے، ہمارے ادھر دھیان زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔